الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں اور جو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ان کی کل حکمت کیا ہوتی ہے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے اپنی پریشانی ہوگی، کسی اور بندے کو اپنی پریشانی ہوگی، ہر قوم کو، ہر علاقے کو، ہر شہر کو، ہر ایک کو اپنے اعتبار سے اس کو ایک چیلنج فیل کر رہا ہوگا۔ وہ ہم مسلمان اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کریں گے، کوئی اور مذاہب والے کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کریں گے، لیکن اس کے کل اجتماعی طور پہ حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے تھے، یہ 100% صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اور خاص طور پہ ابھی جو کلیمٹی آئی ہے وہ کوئی طوفان نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سمندر باغی ہو گیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ زمین نے انکار کر دیا ہے کہ انسان کو ہم نے نہیں اپنے اوپر کھڑے ہونے دینا۔ یہ جو کلیمٹی ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کہ نظر بھی نہیں آ سکتی، اور نظر آنا دور کی بات، جو اور مخلوقات نظر نہیں آ سکتی، سنگل سیلولر آرگنزمز جتنے بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہو گیا، جتنے بھی ہیں، یہ ان کے اندر بھی بہت چھوٹی چیز ہے، یہ ان کے اندر بھی بہت چھوٹی چیز ہے کہ اس کے وجود کا بھی نہیں پتہ لگ سکتا نارمل مائکروسکوپ کے اندر۔ جب تک سپر الیکٹران مائکروسکوپس نہیں استعمال ہوں گے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ چیز جو اتنی چھوٹی ہے اس نے ایک تہلکہ مچا کے رکھا ہے۔ اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، اعداد و شمار کی بات کریں، تو 158 کنٹریز سے زیادہ ٹچ ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر کنٹریز بھی ہیں اور ٹیریٹریز بھی ہیں، جو آئی لینڈز ہو گئے یا کوئی ایسے جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں، یا شپس ہو گئے جن کے اندر کوئی ایشو ہوا تھا ایسا۔ 158 تو 171,000 کا فگر کراس ہو گیا، یعنی کہ 1,71,000 بندہ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے۔ اگر ہم ڈیتھس کی بات کریں تو 6,500 کا فگر کراس ہو گیا ہے۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے الحمدللہ وہ پرسنٹیج کم ہے کہ ڈیتھ اس کی کم ہے، 2% سے لے کے 3% تک مورٹیلٹی ہوئی ہے، ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے اندر، اور وہ بھی علاقوں کے اعتبار سے کچھ جگہوں پہ بہت اچھا سکسیس ریٹ رہا ہے۔ فار ایگزامپل اٹلی کے اندر اچھا نہیں جا رہا، اٹلی کے اندر ڈیتھ ریٹ کافی ہائی ہے، لیکن جو پرسنٹیج ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے۔ لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑا ہے پوری دنیا کے اوپر، یعنی کہ اٹلی کی میں بات کر رہا ہوں تو 368 ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے، لیکن جو امپیکٹ پڑا ہے پوری دنیا کی ٹریول رک گئی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، شہر کے شہر لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی جو اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں ان کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی، جس طرح انڈیا کی کل پرسوں کی بات ہے، یہ جو لاسٹ کلوزنگ ویکینڈ تھا سٹارٹ ہوا، ود ان منٹس انہوں نے ایک دم سے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا، کیونکہ 10% سے زیادہ فال ایک دم سے آیا تو ساتھ ہی اس کو روک دیا گیا۔ نیو یارک، فرانس، لنڈن، یہ وہ شہر جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ لاک ڈاؤن کی طرف ہے۔ اور ٹرو سینس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیانڈ بارڈرز، بیانڈ ریشل ڈویژن، بیانڈ ریلیجیس ڈویژنز، بیانڈ لنگوسٹک ڈویژنز، ہر اعتبار سے، ہر دائرے سے بالا تر ہو کے اس نے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے، ہر گروپ آف پیپل کو۔ اور ایک ایسی کنڈیشن بن گئی ہے کہ جس سے امیر غریب، اونچی ذات نیچی ذات، مسلم غیر مسلم، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس سے ایکولی افیکٹو ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ اس کے اوپر آج تھوڑی سی بات کریں گے اسلام کی روشنی کے اعتبار سے بھی، لیکن اسلام سے پہلے ہم تھوڑا سا سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کرونا وائرس جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وائرس جس طرح بیکٹیریا ہے اس طرح وائرس ہے، دونوں ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہے، بیماریاں ہیں یہ دونوں۔ بیکٹیریا جو ہے وہ ریلیٹیولی بڑا ہوگا، زیادہ اور طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، اور وائرس جو ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ایک اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ جو دوائیاں بیکٹیریا کے لیے مؤثر ہوتی ہیں، افیکٹو ہوں گی، وہ وائرس کے لیے ہرگز بھی افیکٹو نہیں ہوں گی، کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ قسم کے سٹرینز ہیں، بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے وہ۔ اور وائرس جو ہے اس کے اندر، کیونکہ وائرل ڈیزیزز عام طور پہ کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ وائرل ڈیزیز کھاتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کھانے کا،
اور جو دوائیاں دوسری ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے لیے ویکسینز ہوتی ہیں، اور ویکسینز بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی ایسے بنائی ہے کہ ہماری باڈی ریلائی کرتی ہے اس کے اوپر کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی، اب آپ کی باڈی کی جو امیونٹی ہے وہ ود ٹائم سیلف ڈیفینس وہ ڈیولپ ہوگا اور وہ اس بیماری کو اوور کم کر لے گا ود ٹائم. اور جس بیماری کو اوورٹیک کر لیا اس نے، جس طرح مثال کے طور پہ اگر چکن پاکس ہوئے تو دوبارہ لائف میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوں گے، بہت کم چانس ہے، کیونکہ اس کی جو امیونٹی آپ کی باڈی نے سیکھ لی ہے وہ بہت لانگ عرصے تک چلتی رہے گی. اب وہ ویکسینز بھی ہیں اس کے لیے، لیکن اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. پھر کئی ویکسینز ایسی ہوتی ہیں جس طرح کہ پولیو کے کیس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ پولیو ہی انجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیڈ پولیو آپ سمجھ سکتے ہیں. جب وہ آتا ہے وہ تو ایکٹیولی کام نہیں کرے گا، لیکن ہماری باڈی اس کو سمجھ جاتی ہے اور ایک دم سے اس کے خلاف اپنے اندر جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ کر لیتی ہے، بی سیلز کریٹ کر لیتی ہے اس سے فائٹ بیک کرنے کے لیے. کرونا وائرس ان تمام وائرسز کے گروپ کو کہا جاتا ہے جو اینیملز سے ہیومنز اس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، اینیملز اور ہیومنز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ. اور اس کے ٹریسز بہت پرانے ہیں، 1960s سے آگے ود ٹائم بڑھتے رہے. یہ پچھلے جو 2000 کا سٹارٹ ہوا تھا تو سارز وائرس آیا تھا، مرز وائرس آیا تھا، MERS، یہ وائرسز جو آئے تھے یہ بھی اینیملز سے ٹرانسفر ہوئے تھے. چائنا میں ہی زیادہ افیکٹ ہوا تھا. اور اگر آپ قرآن کی آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کو، اور جو دعویٰ ہے، جو کہنا ہے کہ سارز وائرس کیوں آیا تھا، مرز وائرس کیوں آیا تھا، یہ کرونا یہ والا وائرس کیوں آیا، جس کا نام ٹیکنیکل نام COVID-19 ہے، یہ کیوں آئے تھے، تو اس کے لیے جو سب سے ایزی کہا کیا جا رہا ہے کہ چائنا کے اندر جو وہ اینیمل کی جو مارکیٹ ہے ان کے اندر ہر طرح کے اینیملز ہیں، وائلڈ لائف بھی ہے، ایگزوٹک اینیملز بھی ہیں، ریپٹائلز بھی ہیں، اور ہائیجین کا خیال نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایک جانور سے دوسرے جانور کنڈیشنز ہائیجینک کے لیے اچھے نہیں ہیں تو دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سارے جانور ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے ہیں اور یہ ملٹیپل اینیمل سے ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں. اور زیادہ تر کیسز میں سارز اور جو پہلے والے وائرسز ہیں ان کے اندر بھی بیٹس ایک کامن رہی ہے چیز کہ بیٹ تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 168 کے اندر کہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، تمام لوگوں، جو ہم نے زمین میں حلال اور طیب تمہارے لیے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ. مسلمانوں کی بات نہیں، سب کی بات ہو رہی، تمہاری صحت کے اعتبار سے، انوائرمنٹ کے اعتبار سے، تمہارے لیے ہر اعتبار سے وہ چیز اچھی ہے جو ہم نے حلال طیب بنائے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. چائنا اس چیز میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ آخر چائنیز ہر چیز کیوں کھا جاتے ہیں، ہر اینیمل کیوں وہ کھا رہے ہوتے ہیں؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ ابتدا یہ تھی کہ جب کمیونزم کا دور تھا چائنا میں، 60s کا دور امیجن کریں، 50s کا دور امیجن کریں، خیر سالی بھی ہے، مشکل حالات بھی ہیں، تو چائنا نے کیا کیا کہ اپنی جو اینیمل بیس ہے کہ ہر ملک جس طرح پاکستان کے اندر کیٹل فارمنگ ہوگی، لائف سٹاک کس کس کے اوپر ہوگا، چائنا نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا اپنے گورنمنٹ کے اس کے اندر رہتے ہوئے، اور کمیونزم ہونے کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوائٹ کیا کہ آؤ آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرو. تو لہٰذا ہر طرح کا جانور، دنیا جہان کے جانور، ریپٹائلز سے لے کے، کیڑوں سے لے کے تو فلائنگ برڈز، انسیکٹس، اور جو ایون جو کارنیورس اینیملز ہیں ان تک بھی جو مرضی ہو سکتا ہے نا، ہر ایک کے اوپر فارمنگ ہوگی، ہر چیز کی امپورٹ ہوگی، ایکسپورٹ ہوگی، اور یہ معاملہ بڑھتا رہا تھا. ان کو کیا خوف پڑ گیا تھا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب خطاب کر رہے ہیں یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں شیطان کی اس وسوسے میں مت آنا. رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب ہے اس کے سورسز انف تمہیں ملیں گے دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے بغیر بھوکے مر جاؤ گے. لیکن بہرحال خطوات شیطان، اس ابلیس نے، شیطان نے وسوسے انسان کو دے کے اس طرح کا خوف کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکے گا، اور اس کے اندر ملوث ہو گئے. 168 آیت یہ تھی. 172 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. وہی بات، لیکن ساتھ آگے کیا ہو گیا؟ وشکروا للہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نا، تم تو اس پہ اتفاق کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو
تو پھر اس پہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں. ان کے پیچھے مت چلنا شروع ہو جانا جو خطوات شیطان پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں. تو اس طرح یہ ایک فاؤنڈیشن اس کی بنتی ہے کرونا وائرسز کی فاؤنڈیشن بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے اینیمل اور ہیومن اور اس طرح کی کلوز کانٹیکٹ اور اس کی وجہ سے اس کی پاسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی. اب جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، پوری کی پوری اکانومیز امپیکٹ ہو رہی ہیں اس سے، کیا ٹریول بینز ہے، ٹورزم کی انڈسٹری، فوڈ انڈسٹری، ٹریڈ انڈسٹری، ایک پینک کریٹ ہوا ہے. لوگ گروسریز میں جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ابھی آنے سے پہلے دیکھا تھا کہ 105 کیسز ہوئے ہیں ٹوٹل، اور سندھ کے اندر زیادہ کیسز ہیں، میکسیمم کیسز سندھ کے اندر ہیں. پنجاب کے اندر ایک لاہور کا کیس آیا تھا اور اسلام آباد کے اندر 2 کیسز ہیں. لیکن یہاں پر بھی لوگ دیکھیں پینک میں آ گئے ہیں کہ گروسریز ایکسٹرا خرید لو، فلانی چیز خرید لو. تو وہ چیز جو کہ نظر بھی نہیں آ سکتی، جو کہ نظر آنا دور کے بعد الیکٹران مائکروسکوپ کے علاوہ بھی کسی چیز سے نظر نہیں آ رہی، اس چیز نے اتنا زیادہ پینک کریٹ کر دیا ہے. اور یہ بالکل اتنا پینک کریٹ کیا ہے کہ جو خبریں بتائی جائیں گی نا اس دوران کہ اتنے لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں، اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اتنی ریکوریز ہیں، یہ سب کچھ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہوگا بائی دا ٹائم یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا، کسی اور کو سننے کو ملے گا. یہ سب کچھ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہوگا. کون سوچ سکتا تھا کہ یورپ کے اوپر ٹریول بین لگ رہا ہوگا، امریکہ لگا رہا ہوگا ٹریول بین کے اوپر. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یورپ کو ایپی سینٹر قرار دے دیا اس کا کہ میجر کرائسس یہاں پر آئیں گے. اب اسپین نے بھی لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اتنے اسکولز اور اتنا کچھ جو ہے وہ یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ میں، میرے پیرنٹس، میرے گرینڈ پیرنٹس یا وہ جنریشن، وہ سب لوگ جو زندہ ہیں کسی نے بھی یہ حالات بھی نہیں دیکھے ہوں گے آج تک. اور اس میں ٹیکنالوجی کا بھی بہت زیادہ رول ہے. فار ایگزامپل ایک پہلے وائرس آیا تھا، اسپینش فلو تھا، سب سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریلیٹیولی ماڈرن ٹائمز کے اندر جس نے بہت زیادہ ہلاکتیں کی تھی، تقریباً آج سے 100 سال پہلے. اگر بہت پریسائز ہو جائیں تو 1918 کی بات تھی، تو آپ دیکھ لیں 102 سال پہلے کی بات ہوگی. لیکن کرونا وائرس نے جو پرابلمز کریٹ کی ہیں، یا کووڈ-19 نے جو پرابلمز کریٹ کی ہیں، وہ اتنی زیادہ بیونڈ امیجنیشن انپریسیڈنٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ اب ٹریول اتنا فاسٹ ہو گیا ہے اور اب کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہو گئی ہے. ایک گروپ آف پیپل جو کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ 20 لوگ اگر ٹریول کرتے ہیں، 20 کے 20 افیکٹیز ہیں، تو وہ دنیا کے 20 ممالک میں ٹریول کریں تو وہ ودن 24 آورز کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں اس چیز کے امپیکٹ کو. کیونکہ کووڈ-19 ابھی بہت ریسنٹ ہے، اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کا ٹائم ہی نہیں مل سکا. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تو ریسرچ کا سمپلی کہہ سکتے ہیں ماحول ہی نہیں ہے. باہر کے ممالک کے اندر جہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں، جہاں پر گورنمنٹ کے بجٹس بھی ہیں، وہاں پر جو ریسرچ ہو رہی ہے ادھر بھی انف ٹائم نہیں مل سکا کہ اس کو صحیح طرح سے ٹریس کر سکیں کہ اس کا سٹرین کیسے بنا، یہ کس طرح آگے بڑھا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور آگے اسٹڈی کرتے ہوئے یا اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ وائرسز جس طرح ایوالو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور وائرسز آگے بڑھتے ہیں، امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی کہ ایوالو کرنا جسے ہم کہتے ہیں. لیکن ایوالو سے زیادہ وہ میوٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آپ کو ہی کاپی کرتے ہوئے بگڑتے ہیں، شکل بگڑتی ہے. یا وہ ڈفرینٹ ہوسٹ، جیسا ہیومن ایک ہوسٹ ہے جس کے اندر وہ وائرس آ گیا، ایز اے پیراسائٹ آ گیا، تو ہوسٹ سے ہوسٹ پہ بھی جب وہ موو کر رہا ہوتا ہے نا، تب بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، میوٹیشن آتی ہے اس کے اندر. عام طور پہ تو میوٹیشن ہم اینیملز یا ہیومنز کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل ایکس رے زیادہ نہیں کروانا چاہیے اپنا، یا اس طرح کی جو مشینز ہوتی ہیں وہ میٹل ڈیٹیکٹر اور اس طرح کی، ان کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ڈسٹورشن پیدا کریں گی آپ کے باڈی کے سیلز کے اندر، کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا کریں گی، کوئی نہ کوئی میوٹیشن ڈالتی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. وائرسز خود بھی میوٹیشن کریٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ فلو سے آج تک جان نہیں چھڑائی جا سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے، ود میوٹیشن بڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے وہ. اب اس کے بارے میں جو چند میتھس ہیں اور چند چیزیں جو کہ کنفیوزنگ ہیں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ صرف سردیوں کا ہے، گرمیوں میں اس میں کچھ نہیں کہنا. یہ ایک میتھ ہے اور اس کا اظہار
اب جا کے ہونا شروع ہو گیا اور ریلائز ہونے شروع ہو گئی یہ بات کہ جو ممالک جہاں پہ گرمی بھی ہے، جس طرح اب عربین جو کنٹریز ہیں، عربین پیننسولا اس کی کنٹریز، وہاں پہ اب 30 ڈگری ٹیمپریچر اور اس طرح پلس جانا شروع ہو گیا ہے، جس کو ہم سمرز والا سیزن شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ گرمی آ رہی ہے، ٹھنڈ نہیں ہے، وہاں پہ اس کی گروتھ بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ چلیں یہ تو ایک اور بات ہے۔ آسٹریلیا کے اندر آپ دیکھیں سدرن ہیمسفیئر دنیا کا، وہاں پہ سمرز ہیں، ہمارے یہاں ونٹرز ختم ہو رہے ہیں، وہاں پہ سمرز اب ختم ہونے کی طرف ہوگا، وہاں پر بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک متھ ہے کہ شاید یہ وائرس جو ہے وہ صرف سردیوں تک ہے، گرمیوں میں اس نے ختم ہو جا رہا ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس کی گروتھ سمرز کے اندر ریلیٹیولی کم ہو جائے گی۔ پھر ایک خیال یہ تھا شروع میں کہ اس سے لیے سب سے زیادہ ونریبل جو لوگ ہیں نا وہ ہوں گے یا اولڈ ایج کے لوگ ہوں گے یا چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ادھر بھی APS اور باقی اسکولوں نے جلدی شام وہ جو جو اپنی مونٹیسری کلاسز ہیں وہ آف کر دی انہوں نے، یا کلاس 1 تک چھٹیاں دے دیں، 2 تک چھٹیاں دے دیں۔ اب بالکل جو ریسنٹ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پروبیبلی جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب سے بیسٹ اس میں جا رہے ہیں، جو ریلیٹیولی جو چھوٹی جنریشن ہے وہ اس میں زیادہ بہتر فائٹ بیک کر رہی ہے اس کو۔ اب کیا ان کو افیکٹ نہیں کر رہا یا ان کے اوپر امپیکٹ کم آ رہا ہے؟ جس طرح کہ جو چکن پاکس اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں اگر ہو جائے نا تو اس کا کم اظہار ہوتا ہے، کم دانے نکلتے ہیں، کم تکلیف ہوتی ہے، کم بخار ہوتا ہے، اور بڑی ایج میں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، ممس جیسی بیماریاں اور ایسی جو بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہ والا روپ بالکل ریسنٹلی سامنے آیا، ورنہ پہلے یہ خیال تھا کہ شاید یہ ونریبل زیادہ ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ جو ڈائبٹیز یا استھما یا اس طرح کے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا زیادہ جان لیوا بھی بن سکتا ہی ہے۔ تو اس کے لیے صرف اور صرف احتیاط جو کہ کلیئر کٹ پتہ ہے وہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ دور رکھیں اپنا۔ اس کو بہت زیادہ پروو نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ایک اچھا گیس ورک ہے کہ 20 سیکنڈز کا ہینڈ واش تھورو جو ہوگا دیٹ ول بی انف ٹو کل دا وائرس۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اور وہ ان کے بارے میں بھی یہ سب چیزوں کے بارے میں ایک اچھا گیس ہے، لیکن بیسٹ جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کوارنٹائن کرنا ہی اپنے آپ کو، یہ بیسٹ اس کا علاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو دور رکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں کچھ احادیث کی طرف کہ کنٹیجیس بیماریاں جو وبائی امراض ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح بخاری کی کتاب الطب کی حدیث ہے 5770، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب السلام 5788 میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا سفر ولا حامہ، نہ تو ادوا ہے، نہ یعنی کہ چھوت کی بیماری ہے، کوئی کنٹیجیس بیماری ہے ہی نہیں کوئی، نہ کوئی سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، اور نہ ہی کوئی پرندوں کے ذریعے کو بیڈ نیوز آتی ہے۔ یہ عربوں کے ہاں ایک ہوتا تھا جس کو حامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک عربی شخص موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب ہمارے اونٹ بیمار ہوتے ہیں اور بیمار اونٹ دوسرے اونٹ کو جس کو خارش لگی ہو یا کچھ ایسا ہو صحت مند اونٹوں کے پاس آتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ادوا ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان کو سمجھایا کہ نہیں، جو پہلا اونٹ تھا، سب سے پہلے والے اونٹ کو کس نے کیا تھا؟ یہاں پر اس حدیث کے اندر جو مراد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ ایک بیماری اچھوت سے ہی لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی غلط چیز ہوئی ہو، میرا کوئی اسباب ایسے ہوئے ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر زیادہ فوکس ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث جو عرابیس نے سوال پوچھا تھا وہی بات اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری 5771، صحیح مسلم 5791 میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فرماتے ہوئے کہا کہ وہ اونٹ جو بیمار ہے اس اونٹ کے ساتھ نہ ملایا جائے جو اونٹ صحت مند ہے، وہ ایک دوسرے سے پھیلیں گے۔ تو پہلی حدیث سے کیا سیکھا؟ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ ذہن میں بٹھا لیں بات، اب اسباب کو اختیار کرنا اب یہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے۔ پہلے سے ہی آپ صرف اچھوت اور ان بیماریوں کے اوپر لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رضا اور اس کے اوپر نہ کریں تو وہ آپ کو گمراہی کرے گی، بات پریشان ہی کرے گی وہ۔
اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5709، یہ انہی چیپٹرز کے اندر ایک ہی حدیثیں آگے پیچھے ہیں ساری کے سارے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی بات شروع ہوئی کہ ادوا نہیں ہے اور پرندوں کے ذریعے کوئی پریشانی اور حامہ بھی نہیں ہے اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور ایک لیپر کو جو لیپریسی کی بیماری میں ہے، اس کو تم دیکھ کے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ جس طرح انسان شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اس طرح اس سے دور رہو، اس بیماری سے دور رہو۔ اس کا ایک مظاہرہ بھی ہوا۔ یہ باتیں ضروری اس لیے بھی ہیں کہ کئی ٹی وی کے اوپر آ کے اور کئی یوٹیوب کے اوپر بھی لوگوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کہ ہمارا تو توکل اللہ کے اوپر ہے۔ تو جو یہ زیادہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے، وہ ایک دفعہ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ باتیں کیوں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات کیوں فرمائی، جو کہ صحیح مسلم کی کتاب السلام 58:22 کے اندر ہے کہ ثقیف کا ایک وفد آیا۔ ثقیف وہ قبیلہ تھا جو کہ طائف میں آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار بڑھ گیا، انہوں نے آ کے تسلیم کر لیا اور بیعت کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اس شخص جس کو لیپریسی کے مرض میں مبتلا تھا وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیعت کرنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری بیعت ہو گئی ہے، تم لہٰذا اپنے قوم کے پاس واپس جاؤ، تم واپس لوٹو اپنے جہاں سے تم آئے ہو، ہاتھ ملائے بغیر دور سے پیغام بھجوا دیا کہ تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا توکل نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر، اسباب اللہ کے رسول نے بھی اختیار کیے تھے، توکل 100% اللہ کے اوپر، اور اسباب اختیار کیے تھے، احتیاط کی تھی۔ جن چیزوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے، اس میں اگر ہمارے لیے سب سے زیادہ کوئی تکلیف دہ بات ہے وہ ہے جو ہم نے حرم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کعبہ اور اس کے ارد گرد طواف ہوتا ہوا اور حرم بالکل سناٹا۔ خاص طور پہ شروع میں جب کیا تھا تو بالکل ہی بند کر دیا تھا، ٹوٹل بند۔ اور یہ امپیکٹ صرف ہمارے ادھر نہیں ہے، اگر آپ ادھر بھی دیکھیں جو آج پوپ نے جو بلیسنگز دینی تھی ویٹیکن کے اندر، خالی پورا کمپاؤنڈ خالی ہے جہاں پہ پوپ نے بلیسنگز دینی ہوتی ہے اپنی ویکلی اور ڈیلی، اور اس طرح جو ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے جو وہ بھی خالی تھا۔ ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ منظر کہ پورا کعبہ اور اس کے ارد وہ سارے مناظر خالی ہیں۔ انتہائی لبرل قسم کے لوگوں نے بھی وہ تصویریں ٹویٹ دیکھ کر کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ کویت کے بارے میں ابھی تصویریں آئی تھیں یا ویڈیوز آئی تھیں ٹویٹر اور ان کے اوپر بھی کہ مساجد کے اندر اعلانات کیا ہو رہے ہیں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا جب بارش بہت زیادہ ہوئی تھی کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد میں مت آؤ، گھروں میں پڑھو، وہ حالات اس طرح کے ڈیفیکلٹ حالات ہوئے ہیں۔ تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم جو دنیا کی دوڑ میں آگے لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور اپنی پلانز اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں واپس، اور احساس دلاتا ہے ہمیں واپس آخرت کی طرف۔ جس طرح میں نے بھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ 2% یا 3% ڈیتھ ریٹ ہے اس کا صرف، لیکن خوف کتنا زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دوبارہ جوڑنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریسیٹ اور ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، کیلیبریشن دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بالکل مفید بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 42 اور 43 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجا تھا پچھلی قوموں کے اوپر، کیا بھیجا تھا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پکڑ لیا تھا انہیں، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو تنگ حالی کے اندر، مشکلات کے اندر بری طرح سے پکڑ لیا تھا قوموں کو۔ پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے جکڑ لیا بری طرح سے، لیکن کیوں جکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ ہمارے آگے عاجز ہوں، ہمبل ہو جائیں اللہ کے آگے، تکبر نہ کریں، منہ نہ موڑیں ہم سے۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے اوپر یہ تکلیفیں آئیں اور یہ آزمائشیں آئیں ان کے اوپر، تو انہوں نے کیوں نہیں ہمارے آگے تضرعوا، وہ کیوں نہیں عاجز ہوئے، وہ عاجز کیوں نہیں ہوئے ہمارے آگے؟ ہم نے تکلیفیں بھیجی ان کے اوپر، وہ عاجز کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اپنی بچاؤ کے چکروں میں لگ رہے، یا اپنی پلاننگ کے اندر لگ گئے، یا انہوں نے سمجھا کہ ان کی تدبیر ہماری جو تقدیر ہے اس کو آؤٹ ڈو کر دے گی۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ،
بلکہ اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان نے ان کے لیے ان کا یہ سارا کچھ کرنا جو تھا، ما کانوا یعملون، عمل جو تھا ان کے لیے مزین کر دیا، خوشنما کر دیا۔ ہم جو پریکاشنز لے رہے ہیں نا یہ بہترین ہے، اور ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور ہم نے تدبیر کر لی اور ہم نے کوشش کر لی اور ہم نے یہ کر لیا، اور شیطان نے ان کو اسی میں خوش رکھا۔ یہ بھی وقت نہیں آیا، یہ بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ اللہ کے آگے مانگنے کا، توبہ کرنے کا اور وہ کرنے کا۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج کا دن امریکہ کے اندر کیا ہے، نیشنل ڈے فار پریئرز ہے، تو تمام لوگ، وائٹ ہاؤس نے نوٹیفیکیشن کیا دیا ہے، چرچز میں جائیں، سینیگوگس میں جائیں، ٹیمپلز میں جائیں، مساجد میں، اور اگر وہاں پہ نہیں جا سکتے تو گھروں میں رہ کے دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اس جیسا بندہ بھی اگر رجوع کرنے کی بات کر رہا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے خدا کو پکارو، اب اللہ کو پکارنے کا، یا گاڈ کو، یا وٹ ایور آپ کا جو بھی عقیدہ ہے اس کو پکارنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکلات، تکلیفیں ہم ڈالتے ہی اس لیے تھے تاکہ وہ لوگ ہمبل ہو جائیں۔ تکبر بہت آ گیا تھا، ٹیکنالوجی ہماری، ہمارا ہیلتھ کیئر، ہماری فیسلٹیز، ہمارا یہ، اور دیکھیں جتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں نا وہ بھی کوئی نہیں بچا ہے اس سے، ایڈوانس سے ایڈوانس کنٹریز بھی نہیں بچی اس سے۔ تو اس لیے ہمبل ہوں تاکہ لوگ، ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو نہیں کرتے اس موقع کو فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اپنی تدبیر اور پلاننگ اور وہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول بنائی ہوگی اس کے اوپر اگر زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل پھر ان کے سخت ہو جاتے ہیں، اس سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے برا نہیں کہا۔ میں اور آپ ہوں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی پہلے آپ کے ویلیو نہیں کر رہا تھا، اب جب اس پہ سر پہ پڑی ہے تو آگے اب آپ کو منتیں کر رہے ہیں اور آپ کی ہیلپ مانگ رہے ہیں، تو ہم تو تانے دیں گے نا، اب خیال آیا تمہیں، آ گئے نا لائن پہ تم اب۔ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہمبل ہو تو ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 12 کے اندر فرمایا ہوا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بیٹھا، لیٹا، کھڑا، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی تکلیف لگنے پہ ہمیں پکارا بھی نہیں تھا۔ تو جب بعد میں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برا نہیں بناتے، لیکن جب انسان ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ بھول جاتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور شکوہ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ پھر تو بعد میں ایسے ہو جاتا ہے جس نے کبھی پکارا ہی نہ تھا، اس نے ہمیں تکلیف آنے پہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے مومنوں کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ آزمائش جو ہے وہ غیر مسلموں پہ بھی ہے، مسلمانوں پہ بھی ہے، اچھوں پہ بھی ہے، منافقین پہ بھی ہے، بروں پہ بھی ہے، ہر طرح کے بندے کے اوپر ہے۔ تو اس کے اندر جو لوگ ملوث ہو گئے، مجھے اور آپ کو، ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے کسی عمل یا گناہ کا نتیجہ تھا۔ یہ ہر ایک کا معاملہ فرق ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ رجوع کے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، الٹیمیٹ حکمت کس بندے کے ساتھ کیا تھا وہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب البر کے اندر 65-62، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آٹتی یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا کرتے ہیں، الا رفع اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، او حتی عنہ بہا خطیہ، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا کوئی نہ کوئی خطا، گناہ جو تھا نا وہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو کوئی لاس والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی برے اعمال کے اوپر ہے، ایک مومن کے اوپر یہ آنا اللہ تعالیٰ کی انڈائریکٹ رحمت کا معاملہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی جو حسن درجے کی حدیث ہے، کتاب الزہد کے اندر 2399، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت راوی ہیں کہ ایک آزمائش اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے مومن کے اوپر یا مومنہ کے اوپر، اس کی اپنی جان پہ یا اس کی اولاد پہ یا اس کے مال پہ یا کسی بھی اور چیز کے اوپر، حتی یلق اللہ وما علیہ خاطیہ، یہاں تک کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس پھر پہنچے گا کہ اس کے پاس کوئی خطا ہی نہیں بچی ہوگی۔ ہر تکلیف کے اوپر جس کے اوپر انسان صبر بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے،
اور جو کریکٹر مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے اس کو مینٹین بھی رکھے گا. یہ نہیں کہ یہ تکلیف میرے اوپر کیوں آئی وہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے خطاؤں کو بخشتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ اس حال میں پہنچے گا کہ اس کے اوپر کوئی خطا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں تھا. یہ وبائی امراض اور اس سے متعلق یہ بات ہے. سمری دوبارہ کہ اس سے متعلق پہلی بات اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی ہائیلی انفیکٹڈ جگہ کے اوپر جائیں اور پریکاشنز نہیں بھی آپ کر سکیں, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, غلطی سے آپ نے انفیکٹڈ بندے سے ہاتھ بھی ملا لیا یا اس کا کوئی استعمال کیا ہوا ٹیشو پکڑ بھی لیا تھا, بعد میں آپ نے کسی وجہ سے نوز رب کرتے ہوئے یا غلطی سے جو ہے نا فنگر بائٹ کرتے ہوئے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیا, یعنی کہ آپ نے وہ تمام غلطیاں کر دیں جو غلطی ہو سکتی ہے یہ وائرس کیچ کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی بچا لے, کوئی فرق ہی نہ پڑے اس سے. اور عین ممکن ہے کہ ایک ایسے علاقے کے اندر کوئی بندہ رہ رہا ہے جہاں پر نہ وہ ٹریول کر رہا ہے نہ اس کے قریبی ریلیٹیوز نے کوئی ایسا ٹریول کیا, وہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں ایپیڈیمک ایسی کوئی بنی بھی نہیں ہے ابھی تک, کوئی پھوٹ ہی نہیں نکلی ایسی بیماری کی, اور وہ پتہ لگے وہ ڈائگنوز ہو گیا اس بیماری کے ساتھ. تو پہلی بات عقیدہ. دوسری بات احتیاط, اور یہ پریکاشنز کرنا بالکل ضروری ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ ہاتھ نہیں ملانا ابھی, تو یہ بالکل صحیح ہے, بالکل مناسب ہے, بالکل صحیح بات ہے یہ. اور پریکاشنز ایسے جتنے بھی ہیں, گلاس اپنے سیپریٹ رکھیں, انشور کریں یہ چیزیں سیپریٹ ہوں. ہمارے لیے تو اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی ہر اچھا کام جو ہے ہمیں دائیں ہاتھ سے کہا گیا ہے, اور ہر پلید کام جس سے طہارت حاصل کرنی ہے وہ ہمیں الٹے ہاتھ سے کہا گیا ہے. ہمارے لیے تو ایک طرح کہ اگر ہم اس کو بھی فالو کریں نا تو بہت مفید ہے. پھر وضو کرنا اور جو طہارت حاصل کرتے رہنا, یہ تو ہمارے لیے ویسے بھی ایک بہت کرلی کرنا, ناک صاف کرنا, یہ وہ سارے پیسیجز ہیں جہاں سے یہ وائرس جا سکتا ہے اندر. آئز, نوز, تھروٹ, ایئر کی کوئی بات نہیں ہے, صرف یہ 3 جگہیں ہیں جہاں سے ان کو ہم بار بار پاک کرتے ہیں, دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں ان وبائی معاملات کے اندر کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہے تاکہ لوگ ہمبل ہوں, اللہ کے آگے عاجز ہوں, رجوع کریں. اور اگر مومن کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو اس کے لیے اس کے اندر انڈائریکٹ خیر ہے اور اس کے اندر اس کے لیے بہت بھلائی ہے. کیا کرونا وائرس پروفیسائز تھا حدیث کے اندر؟ کیا یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر تھا؟ کیونکہ کچھ آن لائن ویڈیوز ایسی آنی شروع ہوئی ہیں, اور بنیادی طور پہ وہی حدیث جو میں نے ملٹیپل ٹائمز مسجد اقصیٰ والے لیکچرز کے اندر یا بیت المقدس کے بھی جو ریسنٹ ہوا تھا اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے, وہ کوٹ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجزیہ کے اندر 3176 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب غزوہ تبوک کے لیے گئے ہوئے تھے تو اپنے ایک صحابی سے کہا کہ 6 چیزیں گن لو جو اب قیامت کے قریب آنے والی ہیں. سب سے پہلے میری موت, پھر اس کے بعد تم لوگ فتح کر لو گے یروشلم کو, یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک ایسے پلیگ آئے گا جس سے بالکل اس طرح وہ پھیلے گا جس طرح بکریوں کو لگتا ہے اور بکریاں کا بھیڑ سارا خراب ہو جاتا ہے. یہ واقعہ آج کل کا نہیں ہے کیونکہ اس سے آگے جو چیزیں آ رہی ہیں تمام واقعات سیکوینس کے اندر ہے, ڈیٹیلز ان لیکچر کے اندر ان میں سے ہر ایک کو ٹچ کیا ہوا ہے. یہاں پر رہتے ہوئے یہ وہ پلیگ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ گئے شام کی طرف. ابو عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت عمر بن خطاب کو ریسیو کرنے کے لیے شام شہر سے باہر, اور انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے وہیں پہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے کہا مشورہ دو. اب ظاہری بات ہے صحیح بخاری صحیح مسلم یہ تو بعد میں کمپائل اس شکل میں ہوئی ہیں, اب تک تو صحابہ کے لیے زبانی بات ہے. اب وہ بات کرنا شروع ہوئے, اجتہاد کرنا شروع ہوئے, کیا کریں, جائیں نہ جائیں, جائیں نہ جائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے اور ہم لوٹتے ہیں. ابو عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اے امیر المومنین آپ لوگ اللہ کی تقدیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں, جو ہم کریں گے وہ اللہ کی تقدیر ہی ہے. واپس جا رہے ہیں, ہم لوٹ رہے ہیں مدینہ کی طرف, یہ بھی اللہ کی ہی تقدیر ہے کہ ہم جائیں گے, ہم اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل رہے, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. اس موقع کے اوپر حدیث بیان کر دی گئی کہ جب کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا پرابلم آ جائے تو وہاں کے لوگ ادھر سے نکلیں مت, ادھر ہی اپنے آپ کو محصور رکھیں.
جب یہ حدیث سامنے آ گئی کہ ایک صحابی نے کوٹ کر دیا، حضرت عمر بن خطاب کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہمارا جو اجتماعی اجتہاد ہوا ہے ابھی وہ بالکل ایک حدیث کی بنیاد ہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے، عقل کے عین مطابق ہے۔ ابو عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے شام کی طرف، حالانکہ حضرت عمر بن خطاب بعد میں چاہ بھی رہے تھے کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن حدیث کو فالو کرتے ہوئے کہ اس علاقے میں پھوٹ آ گئی ہے، اب یہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں ورنہ پھیلے گا وہ، اس قدر کوارنٹائن کیا اپنے آپ کو کہ وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کے امین ہے یہ، وہ وہاں پہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے شہید ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ بنے، اور وہ بھی اس بیماری میں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا وہ معاذ بن جبل ہیں، وہ بھی اس میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اور احادیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جو اس سے فوت ہوتا ہے وہ شہادت کی موت ہے، وہ بھی ایک شہادت کی موت ہے وہ۔ تو یہ پروفیسائز والی حدیث والا اس سے معاملہ نہیں ہے، وہ واقعہ عمر بن خطاب کے دور میں ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وقت ہے آزمائش کا، دعاؤں کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، رجوع کا وقت ہے، ہمبل ہونے کا وقت ہے، اور جو اس کے اندر جتنی بھی احتیاط تدابیر ہیں ان کو فالو کرنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ لیکن کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہیومن میڈ ایک ڈیزاسٹر ہو، انسان کی بھی کوئی نہ کوئی یہ ایسی حرکت ہو جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ایک ہوتا ہے انسانی خطا، ہائیجینکلی کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھے تو کام، ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی چیز کی گئے، کانسپیریسی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، سیکرٹ پلان کوئی جسے کہتے ہیں، کیا پتہ یہ وہ چیز ہو۔ اس کے بارے میں پہلی کانسپیریسی جو فلوٹ ہونی شروع ہوئی وہ یہ تھی، ایک ناول جو دا آئیز آف ڈارکنس کے نام سے ہے، 1981 کے مئی کے اندر یہ ناول آیا تھا، اور اس ناول کے اوپر یہ انٹرنیٹ کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہے، فیک نیوز کا بھی دور ہے۔ یہ ناول واقعی ناول ہے، 1981 کے اندر ہی فرسٹ ٹائم پبلش ہوا تھا، لیکن اصل اوریجنل ناول کے اندر ووہان نام کے شہر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل ناول کے اندر گورکی رشیا کا ایک اسٹیٹ ہے اس کا ذکر ہے، گورکی GORKI 400، کہ رشینز نے ایک لیبارٹری کے اندر ایک وائرس کریٹ کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ سوویت یونین کا جب کولیپس ختم کی طرف آیا تو یہ سسپینس تھرلر رائٹر جو ہے اس نے کیا کیا، 1989 کے ایڈیشن کے اندر رشیا کو چھوڑ کے چائنا کو ریپلیس کروا دیا ووہان 400 کر کے۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ جو دوسری بات آتی ہے کہ اس نے پروفیسائز کیا تھا کہ 2020 کے اندر یہ وائرس آئے گا، اور وہ جس پیج کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ ایکچولی اس ناول کا نہیں ہے۔ جس پیج کی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ایک 2020 کے اندر نمونیا ٹائپ بیماری آئے گی، وہ ہے ایک اور رائٹر ہے جس نے اینڈ آف ڈیز 2008 میں لکھے تھے، وہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اور اس ناول کے اندر بھی دا آئیز آف ڈارکنس، اس کے اندر جو سملیرٹیز شو کی جاتی ہیں نا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مطابق ہے ود ان منٹس یہ اپنے وکٹم کو مار دیتی ہے، 100% mortality ریٹ ہوگا، اور اس کا تعلق برین ایٹنگ، یہ ووہان 400 ہے، یہ برین ایٹنگ وائرس ہے، نہ کہ یہ ایک ریسپائریٹری قسم کا ہے۔ یعنی کہ سملیرٹی صرف اتنی سی ہے بس کہ 89 کے اندر ری رائٹ کیا تو ووہان کا نام رکھ دیا اور وہاں پہ ایک لیب کے اندر اس کو ڈیولپ کیا، اور باقی بات کسی اور سے۔ یہ والی کانسپیریسی تو نہیں ہے، یہ تو محض اتفاق ہے، یہ محض اتفاق ہے۔ البتہ اگر کوئی کانسپیریسی ہے اگلی بات کی تو وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ 2018 کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، چونکہ اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں، گروپ اسٹڈیز ہوتی رہتی ہیں اور سینیریوز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، ایک اپ کمنگ بیماری کا ذکر کیا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا ڈیزیز ایکس، کوئی اور ڈیٹیلز نہیں، ایک ڈیزیز ایکس ہے جو کہ ان قریب آ جائے گی بہت زیادہ، اور جب آئے گی تو اس نے تو بہت زیادہ اس کا بڑا فٹ پرنٹ ہوگا اس کا، تو اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، ڈیزیز ایکس کے کو کس طرح کیٹر کیا جائے گا، لوگ کس طرح اس کو کریں گے، چیلنج کس طرح قبول کیا جائے گا، حکومتیں کس طرح مل کے کریں گی، گلوبل ہیلتھ کیا کرے گی اس کے لیے، ڈیزیز ایکس نام کی۔ پھر ابھی اکتوبر کے اندر ایک ایونٹ ہوا ہے، ایونٹ 201 کے نام سے،
یہ جانز ہاپکنس جو کہ بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ ہے، سینٹر فار ہیلتھ سیکورٹی، ورلڈ اکنامک فورم، اور اس کے ساتھ ساتھ گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن جو ہے، ان تینوں کی یہ ایک گروپ اسٹڈی ہوئی تھی. اس کی ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو نیٹ کے اوپر. اس کے اندر گروپ اسٹڈیز کے اندر کیا ہے، وہ ایک ایپیڈیمک ڈسکس کر رہے ہیں، کرونا وائرس آئے گا جو بہت بڑی پھوٹ پیدا ہوگی جس سے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، پوری ورلڈ اکانومی اپسیٹ ہو جائے گی، کیونکہ ورلڈ اکنامک فورم اس کو ڈسکس کر رہا تھا. تو اکنامک فورم کا کیا کام ہوگا، اس نے اکانومی دنیا کی ڈسکس کرنی ہے. اب جو جانز ہاپکنز ہیں انہوں نے یہ والا اسپیکٹ ڈسکس کرنا ہے کہ ہیلتھ کے لیے کیا کیا جائے گا، اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے اس کا ذمہ داری کیا ہے، فیوچر میں اس کی ویکسینیشن کس طرح حاصل کی جائے گی. پھر اسی طرح اس سے ریلیٹڈ اور بھی کانسپیریسیز ہیں. 2005 کے اندر ایک پیٹنٹ رجسٹر ہوا تھا کرونا وائرس کا ہی، کرونا وائرس ہی کے نام کا ایک پیٹنٹ رجسٹر ہوا تھا. 2015 کے اندر ایک اپ کمنگ چائنا کے اندر وائرس کے بارے میں ایک ریسرچ پیپر بھی ہے. تو یہ تو ہو گئی ساری چیزیں جو سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں مختلف چیزوں کو. چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ اوور شوٹ ہے، جس طرح فار ایگزامپل ہمارے جو ڈٹرجنٹس یا جو ڈیٹول سوپ ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کرونا وائرس سے بھی یہ کرتا ہے. یہ مراد ہے وہ جو شروع کی فارمز کے اندر آئے تھے یہ وائرسز، وہ مراد ہیں یہاں پہ. پھر ایک ابھی نیٹ فلکس کے اوپر پینڈیمک کے نام سے ایک سیریز بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے یہی سینیریو شو کیا، کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ ہوئی 2020 کے اندر. پینڈیمک کے دنیا کرائسس میں جا رہی ہے، ایک گلوبل ہیلتھ کرائسس کریٹ ہو گیا، اور دنیا کہاں سے کہاں اس کی طرف جا رہی ہے. تو کس طرح ان چیلنجز کو ہم نے فیس آؤٹ کرنا ہے. یہ وہ باتوں میں سے ہے جس طرح کہ وہ ان نون ڈارکنیس کے اندر ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ ان چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جس طرح 9/11 سے پہلے انہوں نے اسی سینیریو کی ریہرسل کی تھی کہ اگر پیسنجر پلینز ہماری بلڈنگز کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو کریش کریں گے تو ہم نے کس طرح اس کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. تو یہ بالکل اس طرح کے یہ سینیریوز بنے ہوئے جو کہ شک پیدا کرتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے. پہلے تو چائنیز گورنمنٹ نے اور چائنیز نے کہہ دیا کہ ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں ہماری لیب میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لیب میں ہے. یہ تو اینیمل مارکیٹ کے اندر ہوا تھا، ووہان اینیمل مارکیٹ کے اندر ہوا تھا، وہاں سے پھیلا، بیٹ سے پھیلا ہے اور اس طرح پھیلا اور یہ پھیلا وہ پھیلا. پھر ابھی چند دن پہلے کیا ہوا، چائنا نے ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ امریکن جو ملٹری آئی تھی، 200 سے زیادہ فوجی آئے تھے ان کے 2019 کے اینڈ میں، یہ ان کا کیا ہوا کام ہے، انہوں نے اس کو پھیلایا ہے. ڈائریکٹ چائنا نے نام لے کے کہہ دیا، مینشن کیا اسے. اور وہ ٹویٹس اور وہ جس طرح ایک وار ہوتی ہے، پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، وہ بھی چلنا شروع ہو گئی. ابھی یہ تو ہو گیا نا بلیم گیم ہو گئی کہ بلیم گیم کہاں پہ جا رہی ہے. ویکسینیشن کے بارے میں کیا، ویکسینیشن کے بارے میں آرام سے خبریں آئیں کہ اس میں منتھس لگتے ہیں، بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، اس کو بہت دن لگتے ہیں کہ تب جا کے اس کے اوپر کوئی ویکسینیشن کے بارے میں کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ویکسینیشن. ابھی سب کچھ پریونٹیو ہوگا، سب کچھ پریونٹیو ہوگا. تو یہ خبر ہے ہمارے پاس کل کی اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیلی ریسرچ سینٹر جو کہ ان کی اسرائیلی گورنمنٹ کے ڈیفنس سے ریلیٹڈ، جس کا کام یہ ہے کہ بایولوجی اور میڈیکل اور کیمسٹری اور انوائرمنٹل سائنسز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ ویپنز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ خبر ہے جو کہ اسرائیلی نیوز پیپرز کے اندر ہی ہے کہ ود ان ڈیز بہت جلد اس کا ویکسینیشن ہم اناؤنس کرنے والے ہیں. یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، یہ انسٹیٹیوٹ کیا ہے، یہ سارا کچھ ویکیپیڈیا کا پہلا پیراگراف ہے یہ، جس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے سارے کام سیکرٹ ہیں اور یہ ویپنز بناتے ہیں، بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز بناتا ہے یہ ادارہ، اور وہ ادارہ یہ وائرس کا ویکسین بھی لے کے آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، شک کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. یعنی کہ پیور یہ کہہ دینا کہ بس یہ ایک انوائرمنٹ کے اندر ہے، جس طرح ایڈز کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا بس وہ جو گرین منکیز تھے ان کے ساتھ یہ ہوا، جبکہ گرین منکیز بھی ہمیشہ سے تھے، انسان بھی ہمیشہ سے تھے. تو اس ایڈز کے وائرس کے بارے میں جس طرح ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی یہ ہیومن ایسپیکٹ شامل ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کام ہے
میڈیکل ایکسپرٹس کا یا سائنٹسٹ کا کام ہے یہ، اور مسلم امہ خالی ہے ان سے۔ مسلم امہ کے اندر یہ کیلیبر کے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر یو این کی طرف سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اگر پولیو دیا جا رہا ہے پاکستان میں، ویکسینیشن ہو رہی ہے پولیو کی، اور خبر آئی کہ نہیں اس کے اندر تو کچھ ایکٹیو وائرسز بھی تھے، وہ ہم لوگ بالکل قاصر تھے کہ ہمارے سائنٹسٹ چیک کر سکیں اس کو کہ یہ کس نوعیت کا ہے، یہ اس کو ڈبل چیک کر سکیں۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ بالکل قاصر ہیں اس چیز میں۔ جب تک امت مسلمہ اپنے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر آگے نہیں بڑھائے گی، ہم مفلوج رہیں گے، ہم لوگ ہیلپ لیس رہیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا جو F-16 والا حادثہ ہوا تھا، تو F-16 جو گیا ہے ہمارے ہاتھ سے، ہم لوگ مثال کے طور پہ قاصر ہیں کہ ہم F-16 بنا سکیں، لیکن جس طرح ہم نے GF-17 کے لیے ایک ایفرٹ کی ہے، بیشک چائنا کے ساتھ مل کے کی ہے، ریلائز کیا، بالکل اسی طرح ہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مسلم امت جو ہے وہ کم سے کم آپس میں مل کے کچھ کر سکیں۔ ہمارے پاس اگر بجٹ کا مسئلہ ہے، کچھ اور ممالک کے پاس بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی، ہمارے اندر قابلیت نہیں آئے گی، ہم بس اسی طرح خبروں کے اوپر سوچتے رہیں گے، کمنٹ کرتے رہیں گے، کیا یہ ہے، کیا یہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کہ ہم قیامت کے قریب سے قریب تر جاتے جا رہے ہیں۔ البتہ وہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ قیامت کے قریب کعبے کا طواف اور وہ جو عبادت ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ وہ وقت نہیں آیا، یہ وہ حالات نہیں ہے والے، کیونکہ یہ ابھی جو ہے جو کچھ بھی یہ ٹیمپرری ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کراؤن پرنس ہے اب اس نے اپنے آپ کو کنگ کے لیول کے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو ابھی جو خبریں آئی تھیں کہ 298 کے قریب انہوں نے اپنے پرنسز بھی اور بہت بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو کرپشن اور مختلف کیسز میں پکڑ دھکڑ ہوئی ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو تھرون کے اوپر لے کے آنا ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا بھی وقت ہے، لیکن دانشتہ طور پہ سمجھداری کے ساتھ وزڈم کا استعمال کرنے کا بھی وقت ہے۔ عاجز بھی ہونا ہے، لیکن صرف ٹول بھی نہیں بنے رہنا ہم نے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہم صرف پیچھے پیچھے دیکھ کے چلتے جا رہے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تھا۔ جہاں پر کعبہ جو ہے وہ اب اس وقت خالی مناظر نظر آ رہے تھے، وہیں پر یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی بتا دی جائے، پلیگ سے ریلیٹڈ یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ صحیح بخاری کی کتاب جو فضائل المدینہ ہے اس کے اندر ہے 1880، اور صحیح مسلم کی کتاب الحج کی 3550 کے اندر ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا انقاب المدینۃ ملائکہ، مدینہ کے راستوں میں، مدینہ کے جو انٹرنس ہے یا گیٹس ہیں ان کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ تو اس شہر کے اندر، اس طیب شہر کے اندر نہ تو طاعون شامل ہوگا، داخل ہو سکے گا، نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حفاظت والا معاملہ ہے قرب قیامت کا، اس کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، یہ وقت ہے توبہ بھی کرنے کا، یہ وقت ہے واپس اسلام کی طرف آنے کا۔ وہ بہت سارے لوگ جو کہ بالکل دور ہوتے ہیں دین سے، وہ بھی اس طرف آ جاتے ہیں دین کی طرف ان حالات کو دیکھ کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔